بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، آج ہم جس صحابیہ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ ابو سفیان بن حرب کی بیٹی ہیں۔ ابو سفیان مکہ کے اندر کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس سے کوئی قریش کے فرد بغاوت کریں گے، کیونکہ یہ ایسا سردار تھا، یہ سب سے اہم سردار اور لیڈر مانا جاتا تھا۔ اس کا ہر فیصلہ تکمیل پر پہنچ جاتا تھا۔ آپ ہی کی لڑکی ام حبیبہ کے کنیت سے معروف تھی، وہ اسلام لا چکی تھی۔ آپ نے اسلام کو حضرت رملہ بنت ابی سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہونے کی تصدیق کر دی۔ آپ کے شوہر عبداللہ بن حجش نے بھی اللہ کو واحد جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیا۔ ابو سفیان نے اپنی بیٹی اور داماد کو ان کے دین سے پھر کر اپنے آباء و اجداد کے دین پر واپس لانے کی انتہائی کوشش کی۔ اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر آپ دونوں کے دلوں کے اندر اسلام بیٹھ چکا تھا۔ رملہ بنت ابی سفیان کے دل کے اندر اسلام نے جڑیں ڈال دی تھی، گہرائی تک اتر چکا تھا۔ ابو سفیان کو رملہ کے مسلمان ہو جانے کا بڑا شدید قلق تھا اور اپنے بیٹی کو اپنے منشا کے مطابق مجبور کرنے اور اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر متبعین کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش میں ناکامی کے بعد اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس منہ سے قریشوں کے سامنے جائے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ ابو سفیان رملہ اور اس کے شوہر پر ناراض ہے تو وہ لوگ بھی ان پر سخت اذیتیں دینا شروع کر دیا، سخت سزائیں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ انہیں مکہ کے اندر رہنا دوبھر ہو گیا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تو آپ رملہ بنت ابو سفیان اور آپ کے شوہر عبید اللہ بن حجش دونوں اور آپ کی چھوٹی بچی حبیبہ مہاجرین کے قافلے میں شامل ہو گئیں۔ قافلہ حبشہ پہنچا، لیکن مسلمانوں کی مختصر سی جماعت کا ان کے ہاتھ سے بچ نکلنا، حبشہ میں آرام کا اور سکون کا رہنا ابو سفیان اور ان کے ہم خیال دوسرے قریش کو سخت ناپسندیدہ گزرا۔ اس لیے انہوں نے نجاشی کو مسلمان کے خلاف بھڑکایا اور کہا کہ وہ لوگ عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ مریم کے متعلق نہایت ناپسندیدہ بات کہتے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور ان سے ان کے دین کی حقیقی اور اس کی بات کی اصلیت کی دریافت کی جو عیسیٰ مسیح اور ان کے والدہ کے متعلق کہتے ہیں۔ اس نے مسلمانوں سے اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا کہ وہ قرآن کے کچھ اجزاء اسے سنائیں، وہ ان کے نبی کے قلب پر نازل ہوتا ہے۔ جب مسلمانوں نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان کی اور قرآن کی چند آیتیں اس کے سامنے سنائی تو وہ کہہ اٹھا، یہ کلام جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور جس کو عیسیٰ ابن مریم لائے تھے، دونوں ایک ہی نور کی شائن ہیں۔ اور پھر وہ خدا واحد پر ایمان لایا اور نبوت کی تصدیق کی اور مسلمانوں کو اپنے امان میں لے لیا۔ اس کے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ طویل پریشانیوں کے بعد اب حالات ان کے سازگار ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ام حبیبہ کو ایک ایسے مشکل امتحان میں ڈالنا چاہا جس میں بڑے بڑے ارقاب عقل و دانش حیران ہو جائیں، اور اس کے بعد اس امتحان سے گزار کر انہیں کچھ ایسی کامیابی دینے کی ٹھانی جو کہ فوز و فلاح کے بلند ترین چوٹی پر فائز ہے۔ بہت بڑی کامیابی آپ کو ملنے والی تھی۔ ایک ایسا امتحان بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ان سے، ایک کٹھن امتحان آپ کا ہوا۔ ایک رات حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کا شوہر عبید اللہ بن حجش ایک ایسے بحر مواج کی سرکش موجوں میں پھنسا ہوا ہے، ایک ایسے تاریکی میں پھنسا ہوا ہے، وہاں سے نکلنے کے لیے پر تاریکیاں مسلط ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے لیکن وہ وہیں بہت زیادہ گرفت ہے اور وہیں پھنسا ہوا ہے۔ خوف کی وجہ سے نیند بیدار ہو گئی۔ اس خواب کا ذکر اپنے شوہر یا کسی دوسرے شخص سے کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ خواب بہت جلد ایک حقیقت کی شکل میں سامنے آیا۔ ہوا یوں کہ اسی کے اگلے دن عبید اللہ بن حجش نے اپنے دین سے مرتد ہو کر نصرانیت یعنی کرسچینٹی اختیار کر لی۔ اس کے بعد اس کا زیادہ تر وقت شراب خانوں کے اندر گزرنے لگا۔ اب ام حبیبہ کو صرف دو راستے اس نے چھوڑ دیے، ایک آزادی دے دی جو دونوں ہی انتہائی ناپسندیدہ تھی، یا تو طلاق لے لیں یا پھر نصرانیت اختیار کر لیں۔ ام حبیبہ نے خود کو اچانک 3 مشکلات میں محصر پایا۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے شوہر کی اگر بات مان لیں اور نصرانیت قبول کر لیں تو نعوذ باللہ اللہ کے دین سے پھر جانے اور آخرت و دنیا کی رسوائی سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔
دوسرا یہ کہ وہ مکہ اپنے والد کے گھر واپس چلی جائیں، ابو سفیان بن حرب کے گھر واپس چلی جائیں، مکہ میں واپس چلی جائیں جہاں پر کفر اور شرک کا گڑھ ہے، جہاں پر رہنا دشوار ہو چکا تھا، یا پھر وہ تنہا بے یار و مددگار سرزمین حبشہ میں ٹھہری رہیں۔ انہوں نے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے آخری آپشن اختیار کر لیا، آخری شکل کو ترجیح دی اور خدا تعالیٰ کی طرف سے آسانی اور کشادگی کی امید پر حبشہ میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ آپ کا امتحان تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیکھی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس کشادگی کی توقع کی تھی اس کے لیے انہیں زیادہ تر انتظار کرنا نہیں پڑا، کیونکہ ان کے شوہر کی عدت وفات جیسے ہی مکمل ہوگی، ایک روز کا واقعہ ہے، ایک روز یوں ہوا کہ چاشت کا وقت تھا، دن خوب روشن ہو چکا تھا، ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو اچانک اپنے سامنے نجاشی کے خادمہ خاص ابرہہ کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ابرہہ نے بڑے ادب اور خندہ جبینی کے ساتھ سلام کر کے اندر آنے کی اجازت مانگی اور کہا، بادشاہ سلامت آپ کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں، عزیز سامعین دیکھیے، اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے اور ایک خط کے ذریعے سے ان کو اپنا وکیل بنایا ہے، تو آپ بھی اپنی طرف سے کسی کو وکیل مقرر کر دیجیے۔ یہ سن کر حضرت ام حبیبہ خوشی سے پھولی نہ سمائی اور بے ساختہ بول پڑی، اللہ تم کو خوش رکھے، اللہ تم کو خوشخبری سنائے۔ عزیز حاضرین، اگر آپ کو معلوم تھا کہ یہ رملہ بنت ابی سفیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہمارے امت کی ماؤں میں سے ہیں، تو عزیز حاضرین آپ پر خوش آمدید۔ اب سنیے ان کا پورا نام، ام المؤمنین حضرت رملہ بنت ابو سفیان ہے۔ عزیز سامعین، پھر اپنے جسم سے ایک ایک کر کے تمام زیورات اتارنے لگیں اور انہوں نے اپنے کنگن تک اتار کر ابرہہ کو دے دیے۔ پھر کہا ابرہہ کو بخش دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں خالد بن سعید بن عاص کو اپنا وکیل بناتی ہوں، کیونکہ وہ میرے قریب ترین رشتہ دار ہیں۔ نجاشی کا رہائش محل بہت بلند اور بہت اچھی طریقے سے سجا ہوا تھا، وہ نہایت خوبصورت نقش و نگار سے آراستہ تھا۔ حبشہ میں مقیم صحابہ اکرام حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت خالد بن سعید بن عاص اور حضرت عبداللہ بن خزافہ سہمی وغیرہ ہم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منعقد ہونے والے ام حبیبہ بنت ابی سفیان کے نکاح میں شرکت کے لیے جمع تھے۔ جب سب لوگ آ چکے تو نجاشی نے، جو مجلس کا صدر نشین تھا، خطبہ دیتے ہوئے کہا، میں شکر ادا کرتا ہوں اس خدائے بزرگ برتر کا، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اپنے بندوں کو امن و اطمینان بخشنے والا اور لامحدود طاقتوں کا سرچشمہ ہے، اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ خدائے واحد لا شریک کے سوا کوئی دوسرا بندگی کے اور عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اس بات کی انہیں کی ذات پاک ہے جس کی بشارت عیسیٰ بن مریم نے دی تھی۔ اما بعد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان کو ان کے عقد میں دے دوں، سو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں اور ان کی طرف سے ام حبیبہ کو 400 طلائی دینار بطور مہر ادا کرتا ہوں۔ اور انہوں نے دینار حضرت خالد بن سعید کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے بعد خالد بن سعید بن عاص کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے جوابی خطبے میں فرمایا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اسی سے عنایت طلب کرتا ہوں اور اسی سے استغفار کرتا ہوں اور اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت اور حق دے کر بھیجا ہے، اس کے پوری جنس دین پر غالب کر دیں، خواہ یہ بات کفار کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اما بعد، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجا لاتا ہوں اور اپنی مکلمہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان کو ان کے نکاح میں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیوی میں برکت عطا فرمائے اور ام حبیبہ کو خیر و برکت مبارک ہو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ پھر جب حضرت خالد بن سعید دیناروں کو اکٹھا کر کے کھڑے ہوتے تاکہ انہیں ام حبیبہ بنت ابی سفیان کے یہاں پہنچا دیں، ان کے ساتھ ہی دوسرے صحابہ اکرام بھی واپس ہونے کے لیے اٹھے تھے، تو نجاشی نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، آپ سب حضرات ابھی تشریف رکھیں، کیونکہ انبیاء اکرام کی سنت یہ ہے کہ جب وہ نکاح کرتے ہیں تو کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کھانا منگوایا اور سب کو کھانا نوش فرمانے کا حکم دیا۔ حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں، جب مہر کی رقم میرے پاس پہنچی تو میں نے اس میں سے 25 تولہ سونا ابرہہ کے یہاں بھیج دیا اور ساتھ یہ لکھوا بھیجا
کہ خوشخبری دیتے وقت میں نے تم کو جو کچھ بھی دیا تھا وہ اس حال میں دیا تھا کہ میرے پاس اس وقت تم کو دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد ابرہہ پھر واپس آئیں، وہ سارا سونا لے کر واپس آئیں اور ایک ڈبہ نکالا جس میں میرے تمام زیورات تھے، اس میں سارے زیورات واپس کر دیا اور کہا کہ بادشاہ نے مجھے یہ ساری چیزیں لینے سے منع کر دیا ہے، اور انہوں نے اپنی تمام بیگمات کو حکم دیا ہے کہ ان کے پاس جتنی خوشبو ہے وہ سب آپ کے پاس بھیج دیں۔ اگلے روز ابرہہ میرے پاس زعفران، عود، عنبر لے کر آئیں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک ضرورت ہے۔ میرے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دیجیے گا اور ان کو بتا دیجیے گا کہ میں اللہ اور رسول پر ایمان لا چکی ہوں، اس کو بھولے گا مت۔ پھر انہوں نے میری روانگی کا انتظام کیا اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کر دی گئی۔ جب میری ملاقات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو میں نے نکاح کی پوری روداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، اور جو کچھ میں نے ابرہہ کے ساتھ کیا تھا اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا اور اسلام اور سلام بھی آپ کو پہنچا دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بڑی دلچسپی کے ساتھ سنتے اور خوشی کا اظہار کیا اور ان کا جواب بھی دیا۔ تو عزیز حاضرین، یہ تھیں ام المؤمنین حضرت رملہ بنت ابو سفیان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر آزمائشوں میں کامیاب ہونے اور بلندی پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔